بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی چوتھی کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 4، قانون کا محافظ۔ حکم ہوا کہ 10,000 اشرفی انعام دیے جائیں۔ محمد بن عمران طلحی کو یہ انعام دیا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کوئی ان سے سوال کرتا کہ حضرت جو کچھ آپ نے کیا تھا اس پر آپ کو انعام ملنے کی توقع تھی، تو شاید ان کا جواب کچھ اور ہوتا۔ فرض شناس ہونا بڑی خوبی کی بات ہے، یہ اور بات کہ ہم فریب شناس زیادہ ہیں، اس لیے فرض سے کم اپنی ذات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ایک بار منصور مدینہ آیا، وہ بنو عباس کا دوسرا حکمراں تھا، بغداد کو نئے سرے سے اسی نے بسایا۔ وہ مدینہ آیا ہی تھا کہ اسے ایک سمن ملا، عدالت کا بلاوا۔ حکم سخت تھا، منصور کو تعمیل کرتے ہی بنی۔ سیوطی نے لکھا ہے مخیر مدنی مدینہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار تھے اور محمد بن عمران طلحی چیف جسٹس۔ کچھ اونٹ والوں نے ان کی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا۔ یہ دعویٰ خلیفہ وقت منصور عباسی کے خلاف تھا۔ مخیر مدنی کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ امیر المومنین کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ آج کل وہ یہیں مدینے میں ہیں، فوراً سمن تعمیل کراؤ تاکہ مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ مخیر مدنی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مگرمچھ اور کھائی کے درمیان پھنس گئے ہوں۔ خلیفہ وقت کو عدالت میں بلانے کا مسئلہ ٹیڑھا تھا، بڑا ٹیڑھا۔ بہت ادب سے انہوں نے اپنے چیف جسٹس سے معذرت کی طرح ڈالی اور دنیا کی اونچ نیچ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی جرأت کی۔ محمد بن عمران نے ان کی پوری بات سنی اور حکم دیا، جاؤ جو کچھ میں نے کہا ہے فوراً اس کی تعمیل کرو، اب اور اسی وقت سمن تیار کر لاؤ۔ عدالت کی مہر کے ساتھ سمن آ گیا تو دوسرا حکم ملا، مخیر تم خود جاؤ اور امیر المومنین پر اس سمن کی تعمیل کرواؤ۔ مخیر کے لیے یہ سمن سانپ کے منہ کی چھچندر بن گیا کہ نہ اگلے بن پڑے نہ نگلے۔ آخر ہمت کر کے سمن لے چلے کہ چھوٹ کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ سمن لے کر شاہی محل پہنچے، ربی معتمد پیشی تھے، ان سے ملے، انہیں سمن دکھایا۔ ربی نے سمن لیا، محل میں امیر المومنین کے پاس گئے۔ مخیر اپنی جگہ پارے کی طرح لرزاں ترساں کھڑے رہے، مستقل دھڑکا ان کے دل سے لگا تھا۔ اتنے میں ربی لوٹے، ان کے ہاتھ میں وہی سمن تھا، مگر اب اس پر امیر المومنین کے دستخط تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وقت مقررہ پر بندہ منصور خلیفہ عباسی عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ ربی نے اپنے مددگاروں کو بلا کر امیر المومنین کا پروگرام بتایا اور کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، عدالت جاتے وقت ان کے ساتھ پہرے چوکی کا انتظام نہ ہو، ماہی مراتب، خدم و حشم، پہرے دار، محافظ کوئی ساتھ نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی حیثیت ملزم کی ہے اور یہ بات آداب عدالت کے خلاف ہے کہ کوئی نوبت نقارے اور شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ وہاں جائے۔ مخیر کہتے ہیں کہ پیشی کا دن آیا تو میں ایک ایک لمحہ گنتا رہا۔ اتنے میں امیر المومنین اور ربی آئے، ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ عدالت میں کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے نہ اٹھا، کسی نے ذرا ان کی تعظیم نہ کی، حتیٰ کہ ایک موقع پر ان کی چادر گر پڑی تو انہوں نے خود ہی اٹھا لی۔ ربی تک کو انہوں نے منع کر دیا۔ مقدمہ پیش ہوا تو عام ملزموں کی طرح امیر المومنین کٹہرے میں کھڑے رہے، بیانات ہوئے، شہادتیں ہوئیں، جرح ہوئی، آخر میں فیصلہ صادر ہوا۔ فیصلہ ہوا جو امیر المومنین منصور عباسی کے خلاف تھا۔ حاضرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، معاملہ نازک سے نازک تر ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں سب محمد بن عمران طلحی کے لیے دعائیں کرنے لگے، مگر عدالت برخاست ہوئی تو امیر المومنین خود بڑھ کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور بولے، تم قانون کے محافظ ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے کہ تم نے کھرا فیصلہ دیا اور اس بات کا ذرا خیال نہ کیا کہ مجرم حاکم وقت ہے۔ تمہاری تعریف کیا کروں، یہ 10,000 اشرفی میری طرف سے بطور تحفہ قبول کرو۔ انعام کا سن کے مخیر نے کہا کہ آج ابن عمران پھانسی کے تختے پر بھی ہو سکتے تھے، مگر ابن عمران ہر بات سے بے نیاز تھے کہ فرض ادا ہوا۔ اس مضمون کو پڑھ کے دل سے نکلا، واہ کیا کردار تھا عدلیہ کا اور کیا کردار تھا حاکم وقت کا۔ آج ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں، وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے سیاستدان، دیگر عہدیداران اور عدلیہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔